أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کی تعبیر کرنا سکھایا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے اس حالت میں وفات دے کہ مسلم ہوں اور مجھے نیک لوگوں کے زمرے میں شامل کر۔ یہ سورہ یوسف کی 101 نمبر کی آیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہو رہا تھا، اس سلسلے کی یہ آخری آیت ہے۔ ابھی سورہ یوسف چل رہی ہے، ابھی کچھ آیتیں اس میں باقی ہیں، کچھ ہدایتیں اور کچھ احکامات کے پہلو ابھی آئیں گے، لیکن حضرت یوسف کا قصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے ان کی اس دعا پر۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کا یہ بیان ان کی سیرت کا بہترین نمونہ ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ مصر کے فرمان روا تھے، ان کے اس بیان میں فخر و غرور کا ادنا سا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ اس کے ایک ایک لفظ سے اعتراف نعمت، شکر اور تواضع کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی۔ اس دعا میں انہوں نے پہلے اللہ کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے اس کی حمد و ستائش کی، پھر اپنے حسن خاتمے اور آخرت میں صالحین کے زمرے میں شمولیت کے لیے اللہ سے درخواست کی۔ یہ بات دعا کے آداب میں ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اپنی درخواست اس کے حضور پیش کی جائے۔ تو ایک بہترین اور جامع دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش اور ان کی ثنا بیان کی۔ جب ان کو اپنے والدین اور بھائیوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا، سب مل گئے، سکون آ گیا، تو اب اس کے بعد اللہ کی روبرو حاضر ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب، آپ نے مجھے سلطنت اور حکومت میں سے ایک بڑا حصہ عطا فرمایا۔ ملک مصر کی حکومت ان کو عطا کی گئی تھی۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ان خوابوں کی تعبیر کا جو علم تھا وہ مجھے آپ نے سکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ان نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے ان کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیارات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے یہ جو ہے کہہ کر پکار رہے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کوئی میرا کارساز، میرا رفیق نہیں ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اب آخر میں دعا کا وہ ٹکڑا ہے جو التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اس دنیا سے اٹھائیے اس حالت میں کہ میں آپ کی پوری فرمانبرداری کرتا رہوں، اور پھر مجھے اپنے کامل نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اگر اس دعا کو دیکھیں آپ تو پتہ چل سکتا ہے کہ کس طریقے سے وہ حضرات جو اللہ کے نیک اور منتخبہ بندے ہوتے تھے، ان کو کتنی بھی جو ہے عزت و جاہ مل جائے، کتنے دنیا اور آخرت کے عہدے مل جائیں، کتنے ہی یعنی درجات عالیہ ان کے قدموں پر ڈھیر کر دیے جائیں، تو بھی ان کے پاس ذرا بھی فخر و غرور نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ یعنی اس قدر جاہ و منصب حاصل ہو گیا ہے، ملک کی سلطنت حاصل ہو گئی ہے، اقتدار حاصل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے جو دعا کر رہے ہیں
تو یہ دعا کا مقصد یہی ہے کہ دنیا اور آخرت کے کتنے ہی عہدے اور منصب مل جائیں، کتنی ہی آخرت کی کامیابیوں کی بشارتیں مل جائیں۔ صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا کہ بشارت مل گئی ہے لیکن اس کے باوجود ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر دیے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں راضی ہوں ان سے، وہ مجھ سے راضی، اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہی عمل اور مزید عمل کی طرف جو ہے لپک رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے عہدے حاصل ہو گئے، اس کے باوجود ڈرنے کا جو معاملہ ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر وہ حضرات دعائیں کرتے تھے کہ دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں جو ہم کو جو ہے آپ نے عطا فرمائی ہے، جو احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، اس کو قائم رکھیے ہمارے مرتے دم تک، اس میں کمی نہ ہونے دیجیے، اس کو سلب نہ کیجیے، اس کو باقی و برقرار رکھیے اور اس میں مزید اضافہ فرمائیے۔ یہ دعائیں کرتے تھے، یہ نہیں کہ اب مجھے بہت مل گیا ہے، اب مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ غرور اور تکبر کا معاملہ کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو یہ دعا کا جو آخری حصہ ہے اصل میں یہ دعا جو ہے کئی ایک انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا، اور ہم سب کے لیے بھی جو ہے یہ نمونہ ہے یہ دعا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو قرآن میں آتی ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے ہم سب انسانوں کے لیے بھی اس میں ہے۔ توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین انتہائی بہترین اور جامع دعا ہے، یعنی ایک بندہ مومن، ایک مسلمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رجوع رہ کر خاتمہ بالخیر، خاتمہ اچھا ہونے کے لیے حسن خاتمہ جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ اصل دار و مدار اسی پر ہے۔ زندگی بھر کی عبادتوں اور کاموں اور معاملات کا نچوڑ آپ کی موت کے وقت آپ کی کیا حالت ہونے والی ہے، کس طریقے سے آپ یہاں سے جانے والے ہیں، اسی پر جو ہے بنتا ہے، دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ جو ہے اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، نہ صرف دعا بلکہ پھر اس سلسلے میں عمل بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ عمل کی طرف جو ہے راغب ہو جانا، کہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت گزاری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں اور جو ہے جو طریقے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اس کو جو ہے اختیار کرتے رہنا، یہی جو ہے یہ طریقہ ہونا چاہیے اس کا، یہی عمل کا طریقہ ہے، دعا مانگنا اور پھر عمل کی طرف اپنے آپ کو لگائے رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے ہی فحش، بے حیائی کے کام، گناہ کے کام، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان اگر جو ہے خدا نخواستہ برے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کے کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، فحش اور بے حیائی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ وقت آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، پتہ نہیں کہ ابھی اسی وقت میری روح جو ہے قبض کر لی جائے، فرشتہ موت آ جائے اور مجھے یہاں سے لے کر چلا جائے تو پھر مجھے موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو ایسی حالت میں اگر موت آ جائے گی تو کیا حال ہوگا میرا، یہ سوچ سوچ کر ہمیشہ قدم قدم پر جو ہے اس کا یعنی عملی طور پر یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، نہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا توفنی مسلمہ فرما برداری کی حالت میں، کہ فرما برداری کی حالت میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرنا، گناہوں سے باز آ جانا، بے حیائی بے شرمی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اللہ تعالیٰ جن جن کاموں کو ناپسند فرماتے ہیں وہ تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینے کی کوشش کرنا، یہ سمجھ لینا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت میری موت آ جائے، اور اگر اچھی حالت میں موت آئے گی تو پھر اچھی حالت میں اٹھایا جاؤں گا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس حالت میں زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، تم اگر اچھی حالت میں اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے کام کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو پھر تمہاری موت بھی ویسے ہی آئے گی، اور جیسی تمہاری موت آئے گی ویسے ہی محشر میں تم کھڑے کیے جاؤ گے، اور پھر ویسے ہی لوگوں کے ساتھ تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ یعنی اگر تم چاہتے ہیں کہ تمہاری موت اچھی ہو، خاتمہ بالخیر ہو، حسن خاتمہ ہو، اور تم کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے، تم مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مہمان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے پاس اگر جانا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے نہ صرف دعا کرنی چاہیے بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
سورہ آل عمران 4 پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طریقے سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے، دیکھو خبردار کہ تم حالت اسلام میں ہونا چاہیے، یعنی تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہونا چاہیے، فرما برداری اطاعت گزاری کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، نافرمانی کی حالت میں نہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم فرمایا ایک مقام پر، تم اللہ سے ڈرو اس قدر جتنا تم میں طاقت ہے، وما توفیقی الا باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے، توفیق مانگو اللہ تعالیٰ سے، دعا مانگو اور پھر عمل کی کوشش کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو توفیق عطا فرمائیں گے، تمہاری حالت درست کر دیں گے۔ تو فرما برداری کی کیفیت انسان اپنے آپ اندر پیدا کرنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا آخری وقت ہو، میرا آخری دن ہو، تو اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اپنی عملی زندگی میں جو ہے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے ویسا کرنے کی کوشش کرنا، سچائی پر ایمانداری پر قائم رہنا اور عین سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ تلاوت قرآن میں لگے رہنا، نمازوں میں اور دیگر اذکار میں، یعنی اچھے سے اچھی کیفیت، اچھے سے اچھی حالت اپنے اعمال کی بنانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں میرا وقت کب آ جائے، میں ایسی حالت میں جاؤں کہ ایک بالکل فرما بردار غلام کی طرح، تاکہ میں ہمیشہ تیار رہوں اپنے رب سے ملنے کے لیے۔ یہ کیفیت ہونے چاہیے دعا کے ساتھ، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اور پھر صالح بندوں، نیک بندوں کے زمرے میں مجھے شامل کر دیے، یہ دعا، کیونکہ یہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے، جیسا کہ سورہ الفجر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی میرے نیک بندوں میں پہلے شامل ہو جا، اے نفس مطمئنہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، تو بندوں میں پہلے شامل ہونا ہے، صحبت اچھی اختیار کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بیٹھنا، خراب لوگوں سے اپنا تعلق جو ہے دور کر لینا، ان سے الگ ہو جانا، کیونکہ خراب لوگوں کے ساتھ اگر رہیں گے تو وہ آپ کو خراب کر دیں گے، اس لیے کہ آپ کی صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے اچھے بندوں میں شامل ہوں گے تو پھر سب مل کر جنت میں جائیں گے، یہ کہہ دیا گیا۔ تو اس لیے جو الحقنی بالصالحین میں بھی یہی ہے کہ نیک لوگوں کے زمرے میں شامل ہونے کی جو دعا ہے، تو پھر نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں بھی رہنا پسند کرنا، نہیں کہ دنیا میں بد لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی جو ہے نیک لوگوں کے زمرے میں شامل کیا جائے اور وہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے ساتھ آپ کا شمار ہو، ان کے ساتھ آپ کا حساب کتاب ہو، تو پھر آپ کو اس کی جو ہے اس کے تعلق سے عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنی ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ دعا میں جو باتیں آئی تھی وہ تو یہ تھی، اور اس میں کئی ایک احکامات اور مسائل بھی آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ واقعہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کا ختم ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں یہ کئی ایک روایتوں میں، مختلف روایتوں میں یہ بات آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ملک مصر ہی میں ہوئی، اور آپ 120 سال پائے، 120 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی وفات ہوئی، آپ کو دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا۔ اور مظہری تفسیر مظہری میں جو ہے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد قوم بنی اسرائیل جو تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، وہ وہیں پر مقیم رہی، لیکن مصر کے اوپر ان کا قبضہ نہیں رہا، ان کی حکومت نہیں رہی، بلکہ فرائن مصر جسے کہا جاتا ہے وہ لوگ اس پر آ کر حکمران بن گئے اور قوم بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتیاں کرنے لگے۔ ظلم و زیادتی اس وجہ سے کرنا شروع کی انہوں نے کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو ستانا چاہیے اور ان کو نکال دینا چاہیے، ان کو تکلیفیں پہنچانی چاہیے، جیسا کہ آج بھی کئی ایک مقامات پر کوئی اگر ہجرت کر کے کہیں پر جاتا ہے تو اس کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور یہ مہاجر کہنے کا سلسلہ صدیوں چل رہا ہے۔ دیکھیے آپ کہ جبکہ اسلام میں تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، اسلام میں تو جو ہجرت کر کے کہیں سے تکلیف کی وجہ سے دوسرے مقام کو چلا جاتا ہے تو پھر وہاں پر تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، جیسا کہ انصار صحابہ نے مہاجرین کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ان کو اپنے ساتھ شریک کیا تھا، ان کی مدد کی تھی، ہر معاملے میں ان کو اپنے ساتھ شریک رکھا تھا، ان کو مقام دیا، جگہ دی، اور کاروبار میں ساتھ کیا، سب کیا۔ لیکن یہ لوگ بھی جو ہے وہی حرکت کیے تھے، اور آج بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ مہاجرین کے ساتھ الگ سے سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے نہیں ہو بلکہ باہر سے آئے ہوئے ہو، تو ان کے ساتھ الگ سلوک، یہ اس وجہ سے ان کو ستاتے رہے اور تکلیفیں پہنچاتے رہے، اور
ان کو اس قدر تکلیفیں پہنچائے کہ ان کو غلام بنا لیا، ان کی جو ہے لڑکیوں کو زندہ رکھتے، ان کے لڑکوں کو مار دیتے۔ یہ سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو ہے آپ سن چکے ہیں، اور مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے جاتے ہیں، اس کا جز۔ اور ایک روایت جو ہے تفسیر قرطبی میں بھی جو ہے اس کو لیا ہے، اور جو ہے ابن کثیر نے اس کو لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا کنبہ قبیلہ مصر منتقل ہوا تھا تو ان کے ساتھ 93 لوگ تھے، 93 لوگ تھے، اور جب جو ہے کئی سالوں کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دہندہ بنا کر ان کے پاس بھیجا، اور وہ وہاں سے قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکلے، تو وہ لوگ 6,70,000 تھے اس وقت۔ اس قدر بڑھ گئے تھے وہ خاندان، اتنا پھیل گیا تھا، 12 خاندانوں پر مشتمل تھا، ہر ایک کا الگ الگ خاندان تھا، ان کی الگ الگ جو ہے فیملی اور نسل تھی۔ تو یہ روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے، اور اس میں جو احکامات ان آیتوں میں جو ہم جو ہے اس سے پہلے سے پڑھ چکے ہیں پچھلے ایک رکوع میں، تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب جو ہے اس بات کا اندازہ کر لیا کہ واقعی میں ہم خطا کار ہیں، اس کا اعتراف کیا، اور اپنے گناہوں کی بخشش کے سلسلے میں یوسف علیہ السلام سے بھی رجوع ہوئے، اور اپنے والد سے بھی کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری معافی اور بخشش کی دعا کیجیے۔ تو یہی طریقہ کار جو ہے ہونا چاہیے، کہ جیسا کہ ایک حدیث جس کو صحیح بخاری نے جو ہے لیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص کے ذمے کسی کا حق ہو، کوئی کسی کا حق لے لیا ہو، مار لیا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، تو قبل اس کے کہ قیامت کا وقت آ جائے فوراً آج ہی اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو پھر وہاں پر کوئی جو ہے تمہارے پاس مال نہیں ہوگا کہ تم مال دے کر اس سے اپنا پیچھا چھڑا سکو، اور وہاں پر سوائے نیکیوں کے تبادلے کی اور کچھ نہیں ہوگا، اور تمہارے پاس نیکیاں اگر ختم ہو جائیں گی تو پھر اس مظلوم کی جو گناہ ہے وہ تمہارے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں انسان کو جو ہے بہت کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کسی کی حق تلفی ہو جائے، کوئی یعنی حقوق العباد کے سلسلے میں خاص طور پر بہت خیال رکھنا چاہیے کہ بندوں کے حق اگر کہیں پر غلطی سے جو ہے مار لیے گئے ہیں تو فوراً اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، یا ان سے معاف کروانے کی کوشش کرنا قبل اس کے کہ موت آ جائے، قبل اس کے کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ ایک جو ہے اس میں حکم ملتا ہے۔ اور سجدہ کرنے کے تعلق سے جو بات آئی تھی کہ سب لوگوں نے مل کر سجدہ کیا، تو یہ جو ہے جیسے آپ کے سامنے بالکل واضح ہو چکی ہے یہ بات کہ یہ سجدہ جو ہے یعنی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ تو سوائے اللہ کے اور کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ بعض حضرات کا خیال ہے سجدہ تعظیمی جو ہے پچھلے انبیاء کی سنت میں تھا، اور ان کے پاس یہ طریقہ کار تھا، سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا، لیکن شریعت محمدیہ نے اس کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب سجدہ تعظیمی بھی جو ہے شریعت محمدیہ میں جائز اور حلال نہیں رکھا گیا، کیونکہ اب شرک کے سارے دروازوں کو بند کرنا ضروری تھا۔ اب یہ شریعت بالکل آخری شریعت تھی، قیامت تک اب اور کوئی شریعت آنے والی نہیں تھی، کوئی اور نبی آ کر ہماری اصلاح کرنے کے لیے نہیں آنے والے تھے، اس لیے جتنے دروازے شرک کے ہو سکتے تھے جس میں داخل ہوا جا سکتا تھا ان سب کو بند کر دیا گیا، اور تعظیمی سجدہ بھی جو تھا اس کو بھی جو ہے ختم کر دیا گیا، اور کہہ دیا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اب سے کسی کے لیے کوئی سجدہ نہیں ہوگا۔ اور کئی ایک واقعات ایسے اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل جو ہے یمن سے تشریف لائے، یمن کے گورنر بنائے گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہود و نصارہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے اس کی اجازت مانگے کہ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم جو ہے مجھے سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سجدہ صرف اس کو ہوگا جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن فرمایا، یہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے۔ نہ سورج کے لیے سجدہ ہوگا، نہ چاند کے لیے سجدہ ہوگا، سجدہ تو ہوگا اس کو جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے تھے کہ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ سجدہ مطلب سجدہ تعظیمی ہی، سجدہ عبادت تو ظاہر بات ہے، ان سب کو پتہ تھا کہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں، تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ لا تسجدوا لی یا سلمان واسجدوا للذی لا يموت ولا الذی لا يموت، جس کو فنا نہیں ہے اس کو سجدہ کرو، اور جس کو فنا ہے اس کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک اصول بتا دیا، یعنی سجدہ تو اس کو ہوگا جو زندہ ہے ہمیشہ، جو مرنے والا نہیں ہے، جو مرنے والے ہیں ان کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ
کسی پیر فقیر مرشد کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، جب آپ نے منع فرما دیا اور بتا دیا کہ سجدہ تو صرف اس کو ہوگا جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جو خالق ہے اس کو سجدہ ہوگا، تو پھر دیگر لوگوں کو کیسے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی سجدہ، سجدہ تعظیمی ہو یا اور کوئی جو ہے اس میں بات کہنے کی ہو، یعنی لوگ اس کا بہانہ بناتے ہیں کہ ہم تو تعظیمی طور پر ان کے سامنے جھک گئے تھے، سجدہ کر لیے تھے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا، یہ بات بالکل طے ہے۔ تو اس میں یہ ساری باتوں کی طرف جو ہے اشارہ کر دیا گیا، اور یہ واقعے کی تکمیل ہوئی۔ اب اس کے بعد کچھ اور مزید احکامات جو ہے آنے والے ہیں، انشاءاللہ اس پر بعد میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔